ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد عامر بدر۔ آج کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مذہبی منافرت اور فسطائیت پھیلانے والوں کو شکست دینے کی ضرورت پر زور، سیاسی کمیٹی کا ایک روزہ شعور بیداری اجلاس۔ جبلی ہلز شاخ کی جانب سے ڈرگ مخالف مہم کا انعقاد، 4 روزہ تربیہ گاہ کا انعقاد، نائب امیر جماعت جناب ایس امین الحسن کی شرکت۔ آئیٹا کے وفد کی امیر حلقہ سے ملاقات اور جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ریاست کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ اجلاس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے ایک روزہ کیڈر میٹ منعقد کی گئی۔ کیڈر میٹ کو مخاطب کرتے ہوئے امیر حلقہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر صاحب نے کہا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات ملک کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات ہیں۔ ایک طرف فسطائی طاقتیں ملک میں نفرت و مذہبی منافرت کے ذریعے فسطائیت کو نافذ کرنا چاہتی ہے اور ملک کے دستور کو بدلنا چاہتی ہے جو ملک کے لیے خطرناک ہے، وہیں ہماری کوششیں ہیں کہ ملک کا جمہوری کردار مضبوط رہے، اس لیے کہ آنے والے انتخابات ملک کو ایک نئے رخ پر لے جانے والے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں اچھی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے فسطائی طاقتوں کو شکست فاش دینے کی ضرورت ہے۔ عبدالمجید شعیب صاحب معاون امیر حلقہ و کنوینر سیاسی کمیٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات ملک کے سیاسی مستقبل کو طے کرنے والے ہیں۔ یہ انتخابات ملک کے سیاسی، سماجی، معاشی و معاشرتی کیفیات پر اثرات مرتب کریں گے۔ اس اجلاس کا مقصد آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کیڈر کو عملی طور پر تیار کرنا، ترجیحی بنیادوں پر ہمیں ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج کروانے کا کام کرنا چاہیے، رائے دہی کے تناسب کو بڑھانے کی کوشش کی جانی چاہیے، غیر مسلم بھائیوں اور بااثر افراد سے روابط بڑھانا چاہیے، ہر اسمبلی حلقے میں کم از کم 40 نوجوانوں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے تیار کیا جائے۔ اس طرح ایک پارلیمانی حلقے میں 300 نوجوان ہمہ وقت کام کرنے کے لیے تیار رہیں۔ عبدالرحمن داؤدی صاحب رکن شورا جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے پولرائزیشن سے بچنے کے تدابیر بتاتے ہوئے کہا کہ جذباتی باتوں میں الجھ کر رد عمل ظاہر کرنے سے پرہیز کریں۔ صادق احمد صاحب رکن شورا نے کہا کہ ہر مقام پر ایک سیکولر جمہوری فورم کا قیام ہو اور اس فورم میں سماج کے ہر طبقے کو شامل کیا جائے۔ اس موقع پر کرن وسا جو بھارت جوڑو ابھیان کے ریاستی کنوینر ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی طبقے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف قائم کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف طبقات کو ساتھ لے کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے سیکولر کردار کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ جبلی ہل شاخ کی جانب سے بہتر زندگی کی طرف عنوان سے منائے گئے ڈرگ مخالف مہم کے اختتامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے معاون امیر حلقہ محمد اظہر الدین صاحب نے کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے بچانا نہ صرف ہمارا سماجی فریضہ ہے بلکہ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ منشیات سے نوجوانوں کی زندگیاں ہی نہیں بلکہ ملک اور ملت کا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر محترمہ خالدہ پروین رکن شورا جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے کہا کہ منشیات کی تجارت کو روکنا اور نوجوان نسل کو اس لعنت سے نجات دلانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ منشیات کی لعنت صرف ایک گھر کو ہی تباہ نہیں کرتی بلکہ پورے سماج کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس مہم کے دوران طلبہ نے منشیات سے ہونے والی تباہ کاریوں کو نمونوں کی شکل میں پیش کیا۔ ذمہ داران جماعت کے علاوہ عوام نے بھی اس نمائش کا مشاہدہ کیا۔ محترم امیر و معاون امیر حلقہ نے اپنے دورے بھدراچلم کے موقع پر قبائلی افراد کے ساتھ ایک خیر سگالی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع پر امیر حلقہ نے قبائلی بھائیوں سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی اور انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی جانب سے عمرہ مقامی نظمہ ضلع کے لیے 4 روزہ تربیہ گاہ کا انعقاد کیا گیا۔ اس تربیہ گاہ میں مرکزی و ریاستی ذمہ داران نے مختلف موضوعات پر لیکچرز اور ورکشاپ منعقد ہوئے۔ پہلے روز ایس امین الحسن نائب امیر جماعت اسلامی ہند نے تزکیہ کا قرآنی تصور پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ عبدالمجید شعیب معاون امیر حلقہ نے ریاست کے مختلف طبقات کا تعارف اور ان کی سماجی حیثیت سے متعلق گفتگو پیش کی اور ان طبقات سے ہمیں کس طرح تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، انہیں کس طرح اپنے قریب کرنا چاہیے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ڈاکٹر فہیم الدین احمد رکن شورا جماعت اسلامی ہند نے ہندوستانی سماج اور اس کے سیاسی ماحول پر گفتگو کی۔ ٹی عارف علی صاحب قیم جماعت نے کیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی زندگی کو بامقصد اور نافع بنانے کی منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔
اس موقع پر ڈائریکٹر تربیہ گاہ عبدالرقیب لطیفی نے کہا کہ اس کیمپ کا مقصد جماعت کے کیڈر کو مختلف میدانوں میں ماہر بنانا اور میدان عمل میں پیش آنے والے مسائل و چیلنجوں کو حل کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ میقات رواں کا پہلا کیمپ تھا۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی اس طرح کے کیمپ منعقد کیے جاتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی ہند ظہیر آباد کی جانب سے میڈیا، اس کی اہمیت اور افادیت کے عنوان سے صحافی حضرات کا ایک پروگرام رکھا گیا۔ اس موقع پر فخر الدین علی احمد سیکریٹری تنظیم نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جمہوریت میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے صحافیوں کی قدر بھی کی جاتی ہے کیونکہ وہ عوام کے سامنے حقائق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحافیوں کو سماج کا آئینہ دار ہونا چاہیے، بے لوث اور بے باک ہو کر حق بات کو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ سیکریٹری توسیع نعیم الدین احمد کی اطلاع کے مطابق تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں جماعت کی توسیع کا کام جاری ہے۔ اس ماہ میں لال گڑھی میڈچل میں حلقہ کارکنان کا قیام عمل میں آیا اور مانا کنڈور، سلطان آباد، بسنت نگر اور کنالہ میں حلقہ متفقین قائم کیے گئے۔ میڈچل میں واقع اسلامک سینٹر میں طلبہ و طالبات کے لیے کمپیوٹر کوچنگ اور ٹیلرنگ مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کو سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ آئیٹا تلنگانہ کے ریاستی صدر یقین الدین، نائب صدر محمد مجیب الدین، سید عارف، سیکریٹری ایم اے حسین، مالیہ سیکریٹری سید اظہر الدین اور مرکزی جنرل سیکریٹری میر ممتاز علی نے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر صاحب سے خیر استقبالی ملاقات کی۔ امیر حلقہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر صاحب نے تعلیمی میدان میں نتیجہ خیز کاموں کی طرف توجہ دلائی۔ امیر حلقہ ڈاکٹر خالد مبشر ظفر صاحب نے گوداوری کھنی پداپلی کا تنظیمی دورہ کیا۔ اس موقع پر کیڈر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا ہی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، دکھوں کا مداوع کرنا کار ثواب ہے۔ امیر حلقہ کی نگرانی میں ریاست کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ اجلاس دفتر حلقہ پر منعقد ہوا۔ اس موقع پر ریاستی سیکریٹریز اور ڈائریکٹرز نے اپنی کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ جنرل سیکریٹری مشتاق اطہر صاحب نے اس موقع پر کمیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ان کمیوں پر قابو پائیں اور آنے والے دنوں میں تحریکی سرگرمیوں کو مزید تیز اور بہتر انداز میں انجام دینے کی کوشش کریں۔ عیسائیوں کے سہ روزہ تربیتی کیمپ کو مخاطب کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری مشتاق اطہر صاحب نے کہا کہ تحریک اسلامی کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے کردار کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ اسوہ رسول کو اپنا کر قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ضلع عادل آباد کی جانب سے منعقدہ ایک گیٹ ٹوگیدر سے خطاب کرتے ہوئے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر خالد مبشر ظفر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کرنے کے مختلف ذرائع سے کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہم کو چاہیے کہ اسلام کا صحیح تعارف پیش کریں۔ اس گیٹ ٹوگیدر میں ضلع عادل آباد کے ڈاکٹرز، لیکچررز، ٹیچرز، تاجر حضرات اور این جی اوز کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مذہبی منافرت اور فسطائیت پھیلانے والوں کو شکست دینے کی ضرورت پر زور، سیاسی کمیٹی کا ایک روزہ شعور بیداری اجلاس۔ جبلی ہلز شاخ کی جانب سے ڈرگ مخالف مہم کا انعقاد، 4 روزہ تربیہ گاہ کا انعقاد، نائب امیر جماعت جناب ایس امین الحسن کی شرکت، آئیٹا کے وفد کی امیر حلقہ سے ملاقات اور جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ریاست کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ اجلاس۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔